तीफी भट्ट को जो है वो इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो आपके लिहाज से क्या उनको इनकाउंटर किया जाएगा या फिर जो है वो अदालत के थ्रू ही प्रॉपर चीज़ें चलेंगी? इस तरह के खदशात का इजहार उनके बड़े भाई तीफी के ख्वाजा अजहर गुलशन ने भी किया है। मैंने तो अभी तक जितने इनकाउंटर आजकल हो रहे हैं उनमें कोई बड़ा आदमी मरते देखा नहीं है। सर, तीफी भट्ट की जो गिरफ्तारी है 1:47 पे हुई है और चैनल्स पे जो है इसको सुबह 6 बजे नशर किया गया, तो ये 5 घंटे का जो ड्यूरेशन था बीच में, इस बात को जो है वो लीक आउट क्यों नहीं किया गया? मीडिया जो है वो कोई जिन्नाती मखलूक तो नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है कि जी फौरी उनको पता लग जाना है। पिछले 2 साल से टीफी भट्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मुकीम थे, तो आपको क्या लगता है कि दुबई किसके कहने पे आए थे? ना वो ऑस्ट्रेलिया कभी गए ना वो कनाडा अच्छा। गए, वो लंदन में रहे ठीक है। अपने बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा सालेहा जाफरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि ये गुज़िश्ता 30 साल से जो है वो सहाफ़त में हर गैंगस्टर के साथ जो है वो ताल्लुक में है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कुछ अहम सवालात तीफी भट्ट के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक ठाक बेटे। सर ये बताइएगा कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट और इसके अलावा जो है अमीर बलाच के साथ आपके कितने पुराने ताल्लुकात हैं? बेटे ताल्लुकात मेरे उनके किसी जुर्म से नहीं है, जी, उनकी जी। किसी एक्टिविटी से नहीं है। यानी आप कितने अरसे से उनको जानते हैं? जाहिर है मेरा प्रोफेशन जो है वो ये है जी जी कि मैं उनके हालात से वाकिफ रहूं। जी। मैं उनकी पर्सनैलिटी से, उनके जुर्म से वाकिफ नहीं, उनके हालात से वाकिफ हूँ। ठीक है, और हालात पे नजर रखना मेरी प्रोफेशनल मजबूरी भी है, जरूरत भी है। डेफिनेटली ऐसा ही है। बिल्ला ट्रक्का वाले के फन पहलवानी का मोतरफ भी हूँ, ओके, उनके खानदान के फन पहलवानी का मोतरफ भी हूँ, अच्छा उनकी गुड्स ट्रांसपोर्ट का मोतरफ भी हूँ, अच्छा। तीफी भट्ट की जहानत का मोतरफ हूँ, हम्म, तीफी भट्ट के ताल्लुकदारी का मोतरफ हूँ। ओके, ये सारी बातें वो हैं ठीक है। जो किसी में जो खासियत खुसूसियत हो उसको देख के उसकी तारीफ करनी चाहिए ना, ला महल्ला ऐसी बात है। डेफिनेटली ऐसा ही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ना उसमें तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, उनके भाई अजहर गुलशन, ये सारे मामला जो है ना इसके पीछे कुछ मामलात ऐसे रहे, पस मंजर में कह रहा हूँ, ऐसे रहे जिन्होंने कभी ना कभी इसको बढ़ावा दिया, बढ़ोती दी। अच्छा, और वो मामला जो ताजिर सियासत से शुरू हुआ था वो ताजिर दुश्मनी में तब्दील हुआ, फिर इंतकाम की सियासत उसमें आ गई। इंतकाम की सियासत पर जो सुहागा चला ना वो था पुलिस के बाज मुफाद परस्त नासिर का, ठीक है। कुछ हमारे कानूनदान भाइयों का, जिन्होंने इन मामलात पे कोई दानिशमंदी का सबूत देने के बजाय अपने रोजगार को चमकाया, जिसकी वजह से बातें बढ़ती रही और बढ़ते 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 यहाँ तक नौबत आई ठीक है। कि कत्ल व गारतगरी तक पहुँच गई। और वो बाकायदा दुश्मनी, ये इस तरह की दुश्मनी मैं नहीं समझता वो गैंग वॉर थी। गैंग वॉर तो कहते हैं, गैंग वॉर नहीं थी। अगर गैंग वॉर होती तो 2014 के बाद 2024 में वाक़या, 2010 में हुआ ना जी जी। टीपू का कत्ल, हम्म, तो 14 साल तक खामोशी इख्तियार रखी हर एक ने, बिल्कुल। और 14 साल बाद 24 में बालाज कत्ल होता है, हम्म, और उसके कुछ 6-7 माह बाद जावेद भट्ट कत्ल होता है, तीफी के गोगी के बहनोई। आप ये टाइम स्पैन को अगर अंदाजा कर लेना, सिर्फ टाइम स्पैन का, तो ये अंदाजा हो जाएगा किसका क्या किरदार था। और ठीक जो है। वो किरदार थे, खुदा उनको हिदायत दे, उन किरदारों ने इस बहती गंगा में हाथ धोया अपने मुफाद की खातर, और इसको बढ़ावा इतना दिया कि आज वो बाकायदा रंगीन दुश्मनी है, खून से रंगीन है, एक ठीक से है। दूसरे से ये कोई ध्यान नहीं कर रहा। अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई है, पहले गोगी पेश हुए हैं, अदम एतमाद कर दिया उन्होंने इस JIT पे, उसके बाद तीफी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया दुबई से। अब आप ये देख लें कि मीडिया की हाइप, हम सारे लगे ना तीफी भट्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जब ही से है। रात से ये गिरफ्तारी 1 बजे से हुई है, उस वक्त से हम ये काम कर रहे हैं ना। जी जी अब ये 3-4 दिन ये चलता रहेगा काम, जी। जब तक तीफी अदालतों में पेश होते रहेंगे, तफ्तीश मंतकी अंजाम तक नहीं जाती, केस का कोई रुख सामने नहीं आता। जब ये वाकया तीफी भट्ट को बलात के कत्ल में लाए ना, जी जी। अब तीफी भट्ट ग्रुप जो है ये कहेगा कि हमारे बहनोई का कत्ल जो है वो कत्ल नहीं था, तो एक नई हाई क्रिएट होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके मुल्जिम कहाँ हैं, वो ये कहेंगे। फिर बालाज के कत्ल से पहले टीपू का कत्ल था, उससे पहले उसी टीपू के ईमान अदल के बाहर हमला था, 5 बंदों का मारा जाना था। ये सारी बातें बढ़ती रहेंगी ना। इस आग को दिया सलाई दिलाने की बजाय, इस पर तेल छिड़कने की बजाय, इसको सर्द करने के लिए पानी और फोम डालना जो है ना, वो अगर कोशिश करेंगे तो मामला सुधर जाएंगे, संभर जाएंगे। नहीं संभरेंगे तो फिर कोई नया बलाज कत्ल होगा, फिर कोई नया
جاوید بٹ جو ہے اس کی لاش دیکھنے کو ملے گی. یہ معاملات جو ہے نا یہ بھی بہت عرصے سے چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جب تک کوئی دانش مندانہ اقدام نہیں ہوتا چلتے ہی رہیں گے یہ ڈیفینیٹلی. اچھا سر, آپ کو انٹرنلی بہت سی نیوزز ہوتی ہیں, تو پچھلے 2 سال سے ٹیفی بٹ جو ہیں وہ آسٹریلیا اور کینیڈا میں مقیم تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبئی کس کے کہنے پہ آئے تھے؟ نہ وہ آسٹریلیا کے بھی گئے نہ وہ کینیڈا گئے, وہ لندن میں رہے. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کے ساتھ. اوکے. ان کے بچے شہری بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. کاروبار بھی کرتے ہیں 3 ملکوں میں. اچھا. وہاں جب یہ لندن میں تھے تو ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے. اوکے. پاکستان نے لیے, انٹرپول کو کہا کہ وہاں سے گرفتار کرو. 6 ماہ تک اجازت ہوتی ہے آپ کو جی جی لندن کے لا آف لینڈ کے تحت. ٹھیک ہے. 6 ماہ کی اجازت تھی, 6 ماہ سے بڑھنے لگے. وہ ایک اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ نے جو ہے وہ منسوخ کروا دیا ریڈ وارنٹ. یہ آ گئے دبئی میں. دبئی میں آ کے ابھی انہوں نے 1.5 2 3 ماہ قیام کیا تھا کہ ریڈ وارنٹ دوبارہ جاری ہوئے. جب یہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے نا جسٹس فار بالاج والی اور سوشل میڈیا یہ وہ سی سی ڈی بن گئی, اس دوران یہ ہائپ کریٹ ہوئی اور وہ ایک نئے وارنٹ جاری ہو گئے. نئے وارنٹ کا میرا نہیں خیال کہ شاید ٹیفی بٹ کے علم میں نہیں ہوگا, اگر نہ وہ اس کا کر لیتے جس طرح پہلے وارنٹ خارج کروائے تھے. وہ وارنٹ جو ہے برقرار تھے. اسی وارنٹ کے تحت جو ہے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ان کے وقت کے مطابق 1 بجے جی جی یہ وہاں ایک فش راؤنڈ اباؤٹ ہے دبئی کا مشہور ایک ہوٹل ہے, ہوٹل کے ساتھ ہے. وہاں گاڑی میں سے ان کو پکڑ لیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید گھر سے پکڑا ہے, لیکن اب کنفرم اطلاع یہ آئی ہے میری ان کے اہل خانہ سے پاکستان میں بھی, ٹھیک ہے, اور دبئی میں بات ہوئی ہے. انہوں نے ساری بات کی کنفرمیشن کی ہے, اور یہ پاکستان سے ایک ٹیم چلی گئی ہے ہیڈڈ بائی ڈی ایس پی. وہ جا کے وہاں سے ان کو لے آئیں گے یہاں, اور 24 گھنٹے کے دوران پاکستان کسی عدالت میں پیش کریں گے, لاہور میں کریں گے. وہاں سے منتقلی ریمانڈ لیں گے, حوالگی کے تحویلگی کا جو پرفارم ہے وہ سائن کریں گے, اور یہاں لا کے اس کو پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے. سر, ٹیفی بٹ کی جو گرفتاری 1:47 پہ ہوئی ہے, اور چینلز پہ جو ہے اس کو صبح 6 بجے نشر کیا گیا, تو یہ 5 گھنٹے کا جو ڈیوریشن تھا بیچ میں, اس بات کو جو ہے وہ لیک آؤٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں یہ تو سو رہے ہوں گے لوگ اس وقت, لیکن میڈیا اور سب چیزیں یہ تو ڈیفینیٹلی لوگر نے 1:42 پہ پاکستانی وقت کے مطابق ٹھیک ہے یہ بریک کیا ہے. اور میں نے وہ وقت دیکھی ہے خبر, اس وقت مجھے فون بھی آیا ان کے بھائی کا, خواجہ اظہر گلشن صاحب کا. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا وائس نوٹ بھی بھیجا مجھے اس کے ساتھ. وہ پاکستان میں سب کو اطلاع تھی, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی کوئی میڈیا جو ہے وہ کوئی جناتی مخلوق تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جی فوری ان کو پتہ لگ جانا ہے. لیکن اس طرح کی آپ کو نہیں لگتا کہ فوراً سے نیوز جو ہے وہ ایک دم سے بریک ہوتی ہے اور فوراً سے باہر جاتی ہے؟ دبئی والوں کے لیے ایک عام خبر ہے. ٹھیک ہے. انٹرپول کے لیے روٹین کا میٹر ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں ٹیفی بٹ کو خواجہ تعریف گلشن ٹیفی بٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں کون جانتا ہے یو اے میں کئی ٹیفی بٹ ہوں گے, وہاں کئی گوگی بٹ ہیں, وہاں کئی بالاج قتل ہوئے ہوں گے, کیا معاملات ہے, کیا پتہ کسی کو کیا ہوا. تو وہ کوئی فوری آنا اتنا ضروری بھی نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ یہ روٹین کی کاروائی ہے اور یہ ہو گئی ہے. ہم لوگ اس میں زیادہ اس کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں, اس کو جب ضرب کھاتی ہے نا وہ تو اس سے ہائپ کریٹ ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جب یہ روٹین میں عدالتوں میں پیش ہونا شروع ہو جائے گا تو اچھا. اب آپ یہ دیکھیں گوگی بٹ کے آنے کے بعد جے آئی ٹی پہ عدم اعتماد کے بعد ہائپ کریٹ ہوئی تھی نا, بالکل آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. اب تو گوگی جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر رہے, تو ٹیفی بٹ بھی 2 4 5 دن میں رہیں گے, ہم روٹین میں آ جائیں گے, تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. کوئی اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی انٹوورڈ کوئی اطلاع آ جائے گی تو خبر یہ بڑی خبر بن جائے گی. لیکن ہمارے ہاں ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس طرح کے واقعات کو. دبئی میں یا اور یورپین کنٹریز میں ایون اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. سر, ایک بلاگ میں شاہد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹیفی بٹ کو جو ہے وہ انکاؤنٹر کر دیا جائے گا, تو آپ کے لحاظ سے کیا ان کو انکاؤنٹر کیا جائے گا یا پھر جو ہے وہ عدالت کے تھرو ہی پراپر چیزیں چلیں گی؟ بیٹے میں تو اس پہ کوئی پروڈکشن نہیں, پیش گو تو نہیں ہوں, نجومی تو نہیں ہوں, میں بتاؤں. لیکن آپ کو آئیڈیاز تو ہیں نا ڈیفینیٹلی. دیکھیں یہ ان کا خیال ہے شاہد چودھری صاحب کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اس طرح کے خدشات کا اظہار ان کے بڑے بھائی ٹیفی کے خواجہ اظہر گلشن نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ قومی تاجر تھار کے سربراہ ہیں, بڑے پرانے تاجر لیڈر ہیں, سیاستدان بھی رہے. ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر اس وقت کے غلام مصطفیٰ جتوئی وہ آتے تھے, جنرل صفدر ان کے گھر میں آتے تھے, جنرل طارق مجید ان کے سے ملاقاتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. بڑے بڑے لوگ نامور ان کے جاننے والے تھے. محمد میاں سومرو چیئرمین سینٹ تھے, ان کے بچے کی شادی میں غلام مصطفیٰ جتوئی بھی آئے تھے. تو یہ لوگ ان کے تعلق تو ان کا بھی بہت زیادہ تھا, سب کچھ تھا. لیکن یہ کہنا کہ جی انکاؤنٹر میں ان کو مار دیا جائے گا, نہیں مارا جائے گا, میں نے تو ابھی تک جتنے انکاؤنٹر آج کل ہو رہے ہیں ان میں کوئی بڑا آدمی مرتے دیکھا نہیں ہے.
جتنے لوگ آپ بی بی چیک کر لیں، جن کے نیفے میں پسٹل چلتا ہے، جو چائنا کے پسٹل چل رہے ہیں وہ چلتا ہے، یا کسی کے کھوپڑی میں لگتی ہے گولی، خودکشی کا ڈرامہ ہوتا ہے، یہ سارے باتیں جو ہے نا، یہ تو کسی نامور شخص کے ساتھ تو نہیں ہوئی، یہی ہائی کریٹ ہوئی نا، سوشل میڈیا بھی کہا جا رہا تھا. تو یہ ایسا کوئی ہوا نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں. ہم اس طرح کے لفظ باتیں جو ہے نا، ان کی بجائے کوئی سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. پھر اگر آپ نے ایسا ہی کام کرنا ہے تو عدالتیں ختم کر دیں. پھر کیا ضرورت ہے سیشن کورٹس کی؟ ہائی کورٹس کیوں بنائی گئی ہیں؟ سپریم کورٹ کس مرض کی دوا ہے؟ اگر ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دے نا. عدالت نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کون قصوروار ہے، کون بے گناہ ہے، کس کو کیا سزا دینی ہے. اس کی ایگزیکیوشن کے لیے بھی محکمے موجود ہیں کہ سزا جو عدالت دے گی اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، اس کا پروسیس بھی موجود ہے. پھر آئین پاکستان کو بھی ختم کر دیں. پھر اگر ہمیں سسٹم ہی بدلنا ہے تو لاہور میں جو مریم نواز وہ بناتی ہیں بریجز، بڑے بڑے انڈر پاس بناتی ہیں، وہ ڈاکٹرز کو سروس ہاسپٹل سے، جنا ہاسپٹل سے لا کے وہ ان سے بنوا لیا کریں. سسٹم بدلنا ہے نا، تو ڈاکٹر سے انجینئر کا کام لے لیں اور انجینئر کی جگہ موچی بٹھا دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر سرجری جو ہے وہ بھی موچی کر لیا کریں گے. ایسے ہے. یہ تو کام نہیں ہوتا نا. ہمیں نظام میں نسق میں رہنا ہے نا. نظم و نسق کیا ہوتا ہے؟ نظم و نسق صرف اتنا ہے کہ جس کا جو کام ہے اسے کرنے دی جائے. آئین پاکستان کو روندنا نہیں چاہیے. قوانین پاکستان جو ہیں ان کو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اگر ہم اچھے انداز سے چلیں گے، اچھی روایت قائم کریں گے تو دنیا بھر میں ہمیں لوگ، دنیا میں میں آپ کو دنیاوی بات بھی بتا رہا ہوں اور شرعی بات بھی، دنیا میں سب سے زیادہ تذکرہ اور اہمیت انسانی حقوق کی ہے، انسانی جان کی ہے. اور شرع میں سب سے پہلا حکم عدل کا ہے. خدا کی تمام صفات میں سب سے پہلا اس کا صفت جو گنی جاتی ہے نا، جو صفت اول ہے وہ عدل ہے. بالکل. اگر ہم عدل کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں تو 4 اور CCT بنا دیں، 10 اور پیرا فورس کھڑی کر دیں. آپ نے CIA ختم کیا، OCU ختم کیا، آپ نے CTD ختم کیا، اب یہ بھی ختم ہو جائے گی جب رجیم چینج ہوگی. تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں اور جن سے خدشات لاحق ہیں لوگوں کو، جن کے متاثرین کو، ان کا حشر کیا ہوتا ہے، پھر پتہ لگے گا آپ کو. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے. اوکے نعیم مصطفیٰ صاحب، تھینک یو سو مچ.